براہ راست آپ کو لیے چلیں گے صدر ڈاکٹر عارف الوی جنرل کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور خود ہم اپنے آپ کو جب سنبھالا نہیں دے سکے تو اس کی وجہ سے جو ہمارا حشر ہوا، مگر یہ مسلم امہ کے وسائل کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، اور خاص طور پر جب آپ ایکو کو دیکھیں تو مشترکہ تاریخ، ثقافت، مذہب اور تجارت کے قدیم رستوں اور راستوں کے اور بندھے ہوئے ہیں ہم ان سب چیزوں کے اندر، تو یہاں مجھے امید نظر آتی ہے۔ اس وقت جب دنیا کے معاملات ہم دیکھتے ہیں تو ہماری یہاں کی طاقت، ریجنل طاقت تو یہاں موجود ہے، اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں پر ذکر ہوا کہ 8 ملین اسکوائر کلومیٹرز ایکو میں ہیں، ذکر ہوا کہ 500 ملین افراد ان قوموں میں بستے ہیں، ذکر ہوا کہ یہ 5% کا لینڈ ماس ہے دنیا کا اور 6% آبادی کا ماس ہے، اور یہ تو بہت بڑی طاقت ہے۔ ابھی اس میں اور دوسرے ممالک کا ذکر بھی نہیں ہے، تو بہت بڑی طاقت ہے۔ اور اس وقت دنیا کا حال کیا ہے؟ یعنی جو فورمز ہیں، آپ نے ایک بڑی اچھی فورم ایکو کے نام سے بنائی ہوئی ہے۔ دنیا کی فورمز اس وقت اقدار سے عاری، موریلٹی کا ذکر نہیں ہے، اور ویسٹڈ انٹرسٹ اور اپنے مطالب کی بنیاد پر، ضروریات اور خواہشات کی بنیاد پر اکٹھا ہوتے ہیں، اخلاقیات کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس وقت دنیا کو کیا ضرورت ہے؟ اس وقت دنیا کو ضرورت اس لیڈرشپ کی ہے جو انسانیت والی لیڈرشپ ہو۔ اس وقت دنیا کو وہ ضرورت ہے اس بات کی جو انقلاب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس میں انسانیت کو اہمیت دی، جس میں ماحولیات کو اہمیت دی، جس میں اس بات کا ذکر ہوا۔ دیکھیے آج آپ نے سب نے ذکر بیماری کا کیا، کووڈ کا کیا، انسان کے اوپر جو مشکلات آئی ہیں ان کا ذکر کیا، اس میں ماحولیات تو بڑی اہم ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماحولیات کی بات، جب پانی بہت تھا تب بھی ذکر کیا کہ دریا کے ساتھ بھی وضو کرو تو احتیاط کے ساتھ کرو، خود اپنے اوپر کفایت کرتے تھے۔ آج کل ویسٹ کا ماحول ہے، تو جو اور اخلاقیات اور انسانیت اور انصاف، یہ بنیادیں بنی مسلمان معاشرے کی۔ جیسے جیسے مسلمان معاشروں نے ان بنیادوں کو چھوڑا ہے تو دوسری قوموں نے ہمارے ساتھ وہ کیا جو ترقی یافتہ قومیں کمزوروں کے ساتھ کرتی ہیں۔ جب آپ آج دنیا میں بات کرتے ہیں کہ ظلم روک دو، ہمارے اوپر ظلم کیوں ہے؟ ہمارے اوپر اقدار کے اعتبار سے ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ تو دنیا آپ کی بات سنتی بھی نہیں ہے۔ جب ناموس رسالت کے حوالے سے، بلاسفیمی کے حوالے سے جب آپ دنیا کو کہتے ہیں کہ اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ، تو دنیا آپ کی سنتی نہیں ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ مگر یہ بتا دوں، اگر کمزور ہیں تو طاقتور بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا نہیں سنتی آپ کی۔ پھر دنیا کو آپ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، تم ہولوکاسٹ کے بارے میں یورپ کے اندر گفتگو کرنے سے روکتے ہو، اور جو گفتگو اس کو چیلنج کرے گا اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہو۔ تمہارا قانون کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کے ضمیر پر بھاری ہے۔ اس لیے قانون سزا دیتا ہے کہ کوئی اس سے انکاری کرے گا تو وہ آپ کو تکلیف دہ آپ کے لیے ہوگی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی میں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، ان کے خلاف اگر تم بات کرو گے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ آپ کی سنتی نہیں ہے دنیا۔ تو لہٰذا جہاں آپ مختلف چیزوں سے گزرتے ہوئے، آپ کن کن چیزوں سے گزرے ہیں؟ دہشت گردی سے گزرے ہیں، آپ کے اوپر الزامات لگے۔ اس دہشت گردی کے چکر میں جو اصلی تحریکیں تھیں آزادی کی، ان کو بھی دہشت گردی کے فریم ورک کے ساتھ دیکھا گیا۔ ہندوستان دنیا کو یہ کہتا رہا کہ جو کشمیر کی آزادی کی جستجو ہے اس کے اندر دہشت گردی ہے۔ فلسطین کی آزادی کے حوالے سے اسرائیل کہتا رہا دہشت گردی ہے۔
تو لہٰذا ہمارے اوپر تو جو آزاد ہونا چاہتے تھے، جن کے ساتھ ظلم تھا، جن کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا تھا، ان کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا کر اس چیز کو دبا دیا گیا۔ پھر ہمارے ہاں خود کچھ مسائل پیدا ہوئے جس میں عدم برداشت، انٹالرنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی آپس میں بھی، انسانیت کے اعتبار سے۔ جو عدم برداشت کی کیفیت ہے، یہ معاملات کو چلنے نہیں دیتی، ان قوموں کو ترقی نہیں کرنے دیتی۔ تیسری بات جس سے آپ گزرے ہیں اور پاکستانی قوم بھی گزری ہے، وہ ایک انتہا پسندی کی کیفیت ہے، جس کے اندر مذہب کے انٹرپریٹیشنز کے اندر بھی ایک ایکسٹریمز کی طرف ہم گئے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کو اسلام کا وہ رخ دکھایا گیا جو حقیقت سے دور تھا۔ یہ مسائل موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے مسائل، اس کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے جو مسائل ہوئے، اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہمیں اور آپ کو تو اندازہ بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا۔ ہم تو یہی پڑھ کر تعجب کرتے تھے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ابابیل کے منہ میں کنکریاں ہوں گی، اس سے بھی ہاتھی مر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے قدرت اپنی دکھائی کہ جو تم سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تو وہ ایسا وائرس کا جس کو اگر جمع کیا جائے تو ایک کین کا آدھا بھی بھرا نہیں جا سکتا، ساری دنیا کا وائرس اگر جمع کر لیں، اس نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ماحولیات کے اعتبار سے آپ بات کریں تو کم سے کم دنیا کے اندر جو آپ کے متعلق سوچ ہے اس کا بھی مقابلہ کریں، جو تعصب آپ کے خلاف ہے اس کا بھی مقابلہ کریں۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ الفاظ کے ذریعے، وہ آپ کی آؤٹ ریچ کے ذریعے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے، وہ آپ کے اچھے کاموں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر آپ مسلمان ممالک نے یہ بات اب شروع کی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ بلاسفیمی کیا ہے، اسلامو فوبیا کیا ہے۔ اچھا، اسلامو فوبیا صرف یہ ذکر کی بات نہیں ہے کہ تکلیف ہمیں پہنچی۔ اسلامو فوبیا کی بنیاد پر قوموں کی پالیسیز بن جاتی ہیں، اور کبھی کبھی قوموں کو اگر احساس ہوتا ہے تو اس کا ذکر نہیں ہوتا، مگر قوموں کی انٹرنیشنل پالیسیز کے اندر مسلمان ممالک کے ساتھ ایک تعصباتی کیفیت رہی ہے۔ اور کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ان کے ممالک کے ساتھ بھی وہ کیفیت رہی ہے۔ جب وہ یورپین یونین جوائن کرنا بھی چاہتے تھے تب بھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ مختلف تھا۔ اب کووڈ کے حوالے سے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے اندر بہت اس کا پریشر رہا۔ پاکستان نے ایک انوکھی اس کے اندر جستجو رکھی ہے۔ کامیاب ابھی دنیا کے اندر کووڈ موجود ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے، مگر جس نظم کے ساتھ پاکستان نے مقابلہ کیا، بڑی اہمیت ہے اس بات کے اندر، اور آپ کو میں اسلامی تاریخ سے اس کی مثال بھی دوں گا۔ جس تنظیم کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا گیا، ایک یہ جذبہ کہ ہم اپنے یہاں لاک ڈاؤن کر کے اور بند کر کے لوگوں کے روزگار کو ختم نہیں کریں گے، یہ ایک جذبہ ایسا تھا کہ جس کے اندر پھر اللہ نے برکت ڈالی۔ مگر دنیا کہتی تھی کہ بند کر دو، ہمارے پرائم منسٹر نے اس بات کا اہتمام کیا کہ روزگار ختم نہیں ہونے دیں گے، احتیاط کریں گے۔ دنیا کہتی تھی کہ تم ان پڑھ ملک ہو، تمہارے ہاں کافی لوگ ان پڑھ ہیں، تم نظم و ضبط کے ساتھ کر نہیں سکتے۔ جو ہم نے دیکھ لیا جن ممالک کے اندر نظم و ضبط تھا وہ تو باقاعدہ پروٹیسٹ کر کر، جلسے جلوس کر کر وائلیٹ کرنا چاہتے تھے وہ جو طریقہ کار بتائے گئے۔ پاکستان نے کسی حد تک 100% لوگ تو کبھی بھی عمل نہیں کرتے، مگر ایک نظم کا مظاہرہ کیا، تنظیم کا مظاہرہ کیا۔ مساجدیں اہتمام کے ساتھ SOPs کے ساتھ کھلی رکھیں، اللہ سے تعلق برقرار رکھا۔ لہٰذا مکمل کامیابی ابھی نہیں ہوئی ہے اور ہم اپنا جاری رکھتے ہیں اپنے پریونشنز کو، مگر ایک تنظیم کے ساتھ۔ اور تنظیم کیوں ضروری ہے ملکوں کے لیے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت بھی کرتے تھے تو مڑ کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ لائن تم سیدھی بناؤ۔ تنظیم کی اہمیت ان قوموں کے اندر ہے جو قومیں ترقی کرتی ہیں، اور جیسے جیسے مسلمان اپنے اندر ایک نظم پیدا کرے گا،
انسٹیٹیوشنز کا قیام کرے گا. بغیر انسٹیٹیوشنز کے ترقی نہیں ہوتی. انسٹیٹیوشنز کا قیام کرے گا, رکھے گا, اہتمام رکھے گا, تو سارا یورپ کے اندر جو ترقی ہوئی اور اس کی تاریخ آپ دیکھ لیں کہ جن ممالک کے اندر انسٹیٹیوشنز بنے, جو ویسٹرن یورپ کے اندر, وہاں ترقی ہوئی. ایسٹرن یورپ کے اندر کئی 100 سال پیچھے رہے کیونکہ انسٹیٹیوشنز کی اہمیت نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایکو بات کرے تو ساتھ ساتھ میں پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جو موضوع آپ کی گفتگو کے اندر اگلے 2 دن کے اندر آئیں گے, اس میں عورتوں کا مقام لیڈرشپ کے اندر بھی بڑا اہم موضوع ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے جب بھی یہ بات کی تو کہا کہ جب تک عورت